السلام علیکم میرے پیارے بھائی اور بہنوں. جھوٹ بولنا جائز ہے جبکہ کسی کی دوستی صلح کرائی جا رہی ہو. جھوٹ بولنا جائز ہے میاں اور بیوی کے معاملات میں. جھوٹ بولنا جائز ہے اپنے بچے کی تربیت اور بچے کے معاملات اور اس کو سمجھانے کی غرض سے. جھوٹ بولنا جائز ہے جنگ کے میدان میں. اس طریقے کی باتیں سننے میں آتی ہیں. اور یاد رکھو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس لیے کہ قرآن مقدس میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جھوٹ بولنے والوں پہ اللہ کی لعنت ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین. تو بھائی اب ان باتوں کو سامنے رکھیں اور اس بات کو سامنے رکھیں تو مسئلہ کیا ہے. تو اس مسئلے کے حوالے سے اصل میں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جھوٹ بولنا حرام ہے سوائے 3 لوگوں کے لیے. وہ 3 لوگ کون کون تھے جن کے لیے جھوٹ بولنا حرام نہیں ہے حدیث کی روح سے؟ نمبر 1، بیوی اور بچے کے ساتھ بولنے والا. نمبر 2، 2 لوگوں کے درمیان صلح کرانے والا. نمبر 3، جنگ کے میدان میں، کیونکہ جنگ سراسر دھوکہ ہے. لیکن اس حدیث کی تشریح میں علامہ طحاوی جو کہ ایک بہت بڑے محدث ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مطلقاً جھوٹ نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی حقیقت سے ہٹی ہوئی بات کر رہے ہو، بلکہ اس سے مراد توریہ ہے. توریہ سے مراد کیا ہے؟ توریہ یا تعریض جس کو کہتے ہیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ سچ تو بولا جائے لیکن اس سے کچھ ایسا لفظ، کچھ ایسا جملہ بولا جائے کہ جس سے آپ کی مراد کچھ اور ہو، سننے والے کی مراد کچھ اور ہو. سننے والا جو سمجھے اس سے وہ مطمئن ہو جائے اور آپ نے جو سوچ کے بولا ہو وہ سچ کے مطابق ہو. تو ایسی صورت کو اختیار کرنے کی گنجائش ہے ان معاملات کے اندر. اور اس کے علاوہ کسی اور کاروبار کے اندر یا دیگر معاملات میں اس میں زو معنی بات کرنے کی اس طرح گنجائش بھی نہیں ہے، وہاں پہ جھوٹی شمار ہوگا. یہ صرف اور صرف اپنے بیوی بچوں کے ساتھ یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جنگ کے میدان میں. اس کی مثال دیکھ لیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب کہا گیا کہ بھائی تم بھی چلو ہمارے ساتھ، ہم چلتے ہیں، جا کے جو ابھی میلہ لگا ہوا ہے وہاں ہو کے آتے ہیں، تو فرمایا انی سقیم، میں بیمار ہوں. حالانکہ بیمار نہیں تھے بظاہر، لیکن ان کا مقصد کچھ اور تھا کہ میں بیمار ہوں روحانی اعتبار سے یا جسمانی اعتبار سے، اور وہ لوگ سمجھے کسی اور اعتبار سے. تو اب وہ ایک سچ گڑمڑ ہو گیا. تو اس سچ کو گڑمڑ کر کے حضرت نے فرمایا کہ بھائی ہر انسان میں کچھ نہ کچھ کمی تو ہوتی ہے نا، تو اس کمی کے اعتبار سے میری کچھ نہ کچھ طبیعت ناساز ہے. لوگ سمجھے کہ شاید جان جسم میں طاقت نہیں ہے اس لیے آ نہیں پا رہے، پیچھے سے انہوں نے سارے بتوں کا تہس نہس کر دیا. تو وہی بات ہے کہ بھائی اس قسم کے جھوٹ بولنے کی تو گنجائش ہے، لیکن مطلقاً جھوٹ بولنا کہ الف کو چھوڑ کے بالکل ہی با کی بات کر دینا، اس کی گنجائش نہیں ہے. اللہ پاک ہم سب کو عقل سلیم سے نوازے. والسلام.